متین خالد صاحب 26 فروری کو اس کیس کی ریویو جو ہے ہیئرنگ ہوئی ہے جی اپیل کی، اس کی لیٹسٹ ہمیں بتائیے کہ کیا اپڈیٹ ہے اس میں حضرت میں بصد احترام آپ سے گزارش کروں گا، یہ میرا ایک پوائنٹ ہے، اس کو مہربانی فرمائے سن لیں حضرت۔ اس میں جمعیت علماء اسلام، جماعت اسلامی، مکتبہ اہل حدیث سے، تحریک لبیک سے، کوئی 4-5 تنظیموں سے، اور ناموس رسالت، گورنمنٹ آف پنجاب بھی تھی نا، گورنمنٹ پنجاب اونلی ایک نقطے پہ گئی ہے، وہ اس کو سارے فیصلے کو احسن نظروں سے دیکھ رہی ہے، وہ صرف ایک پوائنٹ وہ اسی پہ گئی ہے، قرآن ایکٹ پہ، باقیوں کو کہتی 298 20 ہے ہمارا، بس سی سے نہیں تعلق، چلے وہ بھی پارٹی تھے، جی پارٹی تھے۔ اب حضرت اس میں ایک چھوٹی سی پوائنٹ یہ ہے کہ جماعت اسلامی کی طرف سے عزت مآب جناب شوکت عزیز صدیقی صاحب پیش ہوئے، سابق جج صاحب۔ جی جج صاحب نے ان کی بات شروع کرنے سے پہلے کہنے لگے کہ ہماری ذرا پریس ریلیز پڑھیں، جو ہم نے پریس ریلیز جاری کی تھی وہ ذرا پریس ریلیز پڑھیں۔ تو اس میں حضرت انہوں نے پریس ریلیز انہوں نے پڑھی، انہوں نے پوری پریس ریلیز پڑھنے کے بعد پوچھا جسٹس صاحب نے شوکت عزیز صدیقی صاحب کو کہ آپ کو یہ پوری کی پوری اس میں آپ کو کوئی نقص نظر آتا ہے، کوئی مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں۔ اچھا اس میں ہمیں تحفظات ہیں۔ جسٹس صدیقی صاحب کا کیس جو ان کو اتارا گیا تھا، ثاقب نثار صاحب سپریم جوڈیشل کونسل، ان کا تو کیس لگا ہوا ان کے پاس، وہ تو ڈیفر ہی نہیں کر سکتے اخلاقی طور پہ ان کو پیش نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ 3 دن بعد تو ان کی بحالی کا کیس لگنے والا۔ وہ جج صاحب کو کہیں گے کہ آپ نے یہ غلطی کی تو ان کے وہ تو کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ ان کا اپنا کیس خراب، وہ کہیں گے میں ریلیف کس طرح لوں گا؟ یہ حقیقت ہے، یہ اخلاقی طور پہ ان کو نہیں پیش ہونا چاہیے۔ اب ان کو وڈرا کرنا کا اور نیا کوئی وکیل صاحب لے کے ہیں، پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات ہے انہوں نے آتی کہا جی ہمارا ضمانت سے کوئی تعلق ہی نہیں، ہمیں تو وہ ایاز سے مسئلہ ہے، ضمانت سے کیوں نہیں تعلق؟ جیسے بھائی جان نے فرمایا کہ اس پہ قرآن ایکٹ کی وہ جو ہے وہ گہرا لگتی ہے، 3 سال سزا ہے، اس کے بعد 298 سی ہے، 295 بی ہے، یہ تعزیرات پاکستان ہے، آپ نے ڈیفائل کیا ہے، اس کو ڈیفائل کیا۔ آپ کون ہوتے ہیں کہ اس کو آپ نے اس نے تو اس ملزم نے اپنی درخواست میں تو یہ کہا ہی نہیں ہے کہ یہ دفعات ہٹا دیں، آپ نے دفعات ہٹا دی۔ ملزم نے کہا ہی نہیں کہ مجھ پہ کسی نے جبر کیا، آپ نے کہا قرآن مجید کی ایت ڈال دی۔ یعنی اب آپ لائسنس دے رہے ہیں۔ اس ریویو میں میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جسٹس صاحب کو، جیسے قرآن اکیڈمی کے اکابرین کو بھی وہ آئی ہے، اس میں نوٹس آیا، اب سب حضرات کو ایک مشترکہ ایک تیار کر کے جی، جیسے جسٹس تقی عثمانی صاحب ہیں سابق، اور جناب مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں، آپ کا ادارہ ہے ماشاءاللہ، تو ایک مشترکہ ایک ایسا جواب دینا چاہیے جو پوری امت مسلمان، یہ کیس جب تک پورے کا پورا فیصلہ یہ اس کو وڈرا نہیں کرتے، اس وقت تک ہم سمجھتے ہیں کہ قادیانیوں کو اپنے مذہب کی تبلیغ کرنے کی شہ ملے گی۔